ابو طاہر سلیمان الجنابی جنابی جنابی ابو طاہر سلیمان الجنابی 1 جنوری 906 بحرین میں پیدا ہوا اور 944 تقریباً 38 سال کی عمر میں بحرین میں ہی فوت ہوا۔ ابو طاہر قرامتی فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ ایک شیعہ اسماعیلی جماعت ہے۔ اس جماعت نے 899 میں مشرقی عرب میں اپنی حکومت قائم کی۔ یہ عباسی خلافت کے خلاف بغاوت کرنے کی وجہ سے مشہور تھے۔ طاہر قرامتی کا باپ ابو سعید قرامتی تھا جس نے قرامتی حکومت قائم کی۔ ابو طاہر سلیمان الجنابی نے اپنے بڑے بھائی و جانشین سعید کو شکست دے کر اپنے باپ کی وفات کے بعد تخت حاصل کیا۔ اس کا سب سے مشہور کام یہ ہے کہ اس نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا اور اس عظیم اور پاک شہر کی بے حرمتی کی، خاص طور سے وہاں بے شمار لوگوں کا قتل عام کیا۔ اس نے خانہ کعبہ سے حجر اسود بھی چرایا اور زمزم کے کنویں میں لوگوں کی لاشیں پھینکیں، اور یہ سب کچھ اس نے 930 کے حج کے دوران کیا۔ 317 ہجری میں ابو طاہر قرامتی نے مکہ معظمہ پر قبضہ کیا۔ خوف و ہراس کا یہ عالم تھا کہ اس سال حج بیت اللہ نہ ہو سکا، کوئی بھی شخص عرفات نہ جا سکا۔ یہ اسلام میں ایسا پہلا موقع تھا کہ حج بیت اللہ موقوف ہو گیا۔ اسی ابو طاہر قرامتی نے حجر اسود کو بیت اللہ سے نکالا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ پھر بنو عباس کے خلیفہ مقتدر باللہ نے ابو طاہر کے ساتھ معاہدہ کیا اور 30,000 دینار دے کر حجر اسود کو واپس خانہ کعبہ میں نصب کیا۔ حجر اسود کی واپسی 339 ہجری کو ہوئی، گویا کہ تقریباً 22 سال تک خانہ کعبہ حجر اسود سے خالی رہا۔ جب فیصلہ ہوا کہ حجر اسود کو واپس کیا جائے گا تو اس سلسلے میں خلیفہ وقت نے ایک بہت بڑے عالم و محدث عبداللہ کو حجر اسود کی وصولی کے لیے ایک وفد کے ساتھ بحرین بھیجا۔ یہ واقعہ علامہ سیوطی کی روایت سے اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ جب شیخ عبداللہ بحرین پہنچے تو بحرین کے حاکم نے ایک تقریب کا اہتمام کیا جہاں حجر اسود کو ان کے حوالے کیا جانا تھا۔ بحرین کے حاکم نے ایک پتھر جو بہت خوشبودار تھا ایک خوبصورت غلاف سے نکالا اور کہا، یہ حجر اسود ہے، اسے واپس لے جائیں۔ شیخ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ حجر اسود نہیں ہے، حجر اسود میں 2 نشانیاں ہیں، اگر اس میں یہ 2 نشانیاں پائی گئیں تو یہ حجر اسود ہوگا، ورنہ یہ کوئی اور پتھر ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ ڈوبتا نہیں ہے، دوسرا یہ کہ یہ آگ سے بھی گرم نہیں ہوتا۔ اس پتھر کو جب پانی میں ڈالا گیا تو ڈوب گیا، پھر آگ میں اسے ڈالا گیا تو سخت گرم ہو گیا، یہاں تک کہ پھٹ گیا۔ شیخ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ ہمارا حجر اسود نہیں ہے۔ پھر دوسرا پتھر لایا گیا، اس کے ساتھ بھی یہی عمل ہوا، وہ بھی پانی میں ڈوب گیا اور آگ پر گرم کرنے کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا۔ شیخ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم اصل حجر اسود ہی لیں گے۔ پھر اصل حجر اسود کو لایا گیا، آگ میں ڈالا گیا تو ٹھنڈا نکلا، پھر پانی میں ڈالا گیا تو وہ پھول کی طرح پانی کے اوپر تیرنے لگا۔ تو شیخ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہی ہمارا حجر اسود ہے اور یہی خانہ کعبہ کی زینت ہے اور یہی وہ پتھر ہے جو جنت سے آیا ہے۔ اس وقت ابو طاہر قرامتی نے تعجب کیا اور پوچھا کہ یہ باتیں آپ کو کہاں سے ملی ہیں؟ تو شیخ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ باتیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں کہ حجر اسود پانی میں ڈوبے گا نہیں اور نہ ہی آگ اسے گرم کر سکتی ہے۔ ابو طاہر نے کہا کہ یہ دین روایات کے لحاظ سے بہت مضبوط ہے۔ جب حجر اسود مسلمانوں کو مل گیا تو اسے ایک کمزور اونٹنی پر لادا گیا جس نے تیز رفتاری کے ساتھ اسے خانہ کعبہ تک پہنچایا۔ اس اونٹنی میں زبردست قوت آ گئی، اس لیے کہ حجر اسود اپنے مرکز بیت اللہ کی طرف جا رہا تھا، لیکن جب اسے خانہ کعبہ سے نکالا گیا تو اس وقت بحرین لے جاتے وقت جس اونٹ پر لادا جاتا وہ مر جاتا، حتیٰ کہ بحرین پہنچنے تک 40 اونٹ اس کے نیچے مر گئے۔ تاریخی روایات کے مطابق طاہر قرامتی کی موت چیچک کی بیماری میں مبتلا ہونے سے ہوئی۔
کرامتی یا باطنی فرقے کی حیرت انگیز ترقی کا اہم سبب خلافت عباسیہ کی کمزوری تھی۔ سرحدوں کا انتظام اچھا نہیں تھا اور ملک میں بے امنی پھیلی ہوئی تھی۔ بصرہ میں جو بدو عرب سپاہ کی حیثیت سے آ کر بس گئے تھے، انہوں نے لوٹ مار کی۔ بعض ایسے عرب قبیلے بھی ان کے ساتھ مل گئے جنہیں عباسیوں سے شکایت تھی۔ ایسے تاریک ماحول میں کرامتی فرقے نے اپنی تبلیغ شروع کی اور اپنی انتھک کوششوں سے اور بحرین کے باشندے فرقہ کرامتہ کے ساتھ ہو گئے، کیونکہ انہیں امید دلائی گئی تھی کہ امام مہدی کے ظاہر ہونے کا زمانہ قریب آ گیا ہے، وہ انہیں موجودہ مصیبتوں سے نجات دلائیں گے۔ مہدی کے ظہور کی خبروں کو ایسے پرآشوب زمانے میں شائع ہونے کا اچھا موقع ملا۔ امام مہدی کا انتظار کرامتہ کی سیاسی ترقی کے اسباب میں دوسرا اہم سبب شمار کیا جاتا ہے۔ 290 ہجری میں کرامتیوں نے دمشق پر چڑھائی کی، جہاں احمد بن طولون کا غلام تبغج حکمران تھا۔ اس نے مصری فوج کی مدد سے کرامتیوں سے متعدد لڑائیاں لڑیں۔ آخری لڑائی میں یحییٰ اور اس کے بہت سے ساتھی مارے گئے۔ ان میں سے جو بچ نکلے انہوں نے یحییٰ کے بھائی حسین، جس نے اپنا نام احمد رکھ لیا تھا، اپنا سردار بنا لیا۔ اس کے منہ پر ایک دھبا تھا، اس لیے یہ صاحب الشامہ کے لقب سے مشہور ہوا۔ اس نے لوگوں کو باور کرایا کہ یہ دھبا اسے خدا کی طرف سے شناخت کے طور پر دیا گیا ہے اور وہ خود مہدی امیر المومنین ہے، اور اس نے دعویٰ کیا کہ کلام اللہ میں جس مدثر کا ذکر ہے اس سے مراد میری ذات ہے۔ اکثر بدو اس کے ساتھ ہو گئے۔ ان کی مدد سے اس نے دمشق کا محاصرہ کیا۔ اہل دمشق نے اسے کچھ مال دے کر صلح کر لی۔ پھر وہ حمص، حما، میرات النعمان اور بالبک کی طرف روانہ ہوا، جہاں اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ ان مقامات کی تسخیر کے بعد اس نے سلیمہ کا رخ کیا اور یہاں رہنے والے بہت سے بنو ہاشم کے لوگوں کو تلوار کے گھاٹ اتارا۔ تین سو 61 ہجری میں کرامتیوں نے دمشق اور مصر پر چڑھائی کی تیاری کی تو فاطمی خلیفہ معیز نے ان کے سردار حسن کو خط لکھا۔ اس خط میں اسے خوب ڈرایا دھمکایا، مگر حسن نے کچھ پرواہ نہیں کی اور جنگ کے لیے آمادہ ہو گیا۔ معیز نے حسن کو معطل کر کے اس کے قبیلے کے کسی رشتہ دار کو کرامتیوں کا سردار مقرر کیا۔ حسن کی عدم موجودگی میں نئے سردار نے جزیرہ اوال سے نکل کر احسا کو لوٹ لیا، لیکن تعالی اللہ عباسی خلیفہ نے ان دونوں کے درمیان صلح کروا دی۔ حسن نے شام و مصر کو فتح کرنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ 366 ہجری میں حسن افطگین سے مل گیا اور بنو عباس کی بھی بیعت کر لی تاکہ عباسیوں کی مدد سے بنو فاطمہ کا مقابلہ کرے، لیکن جب وہ شکست کھا کر بھاگ گیا تو کرامتی اس سے پھر گئے اور اس بات پر اتفاق کیا کہ اسے معزول کر دیں اور کرامتیوں کے جنابی خاندان کے کسی رہنما کو اپنا سردار نہیں بنائیں، اور سرداری کے لیے 2 افراد جعفر اور اسحاق منتخب کیے گئے۔ کچھ دنوں بعد ان میں اختلاف ہو گیا۔ اس کے علاوہ جنابی خاندان میں بھی خانہ جنگیاں شروع ہو گئیں، جس کی وجہ سے کرامتیوں کا زور ٹوٹ گیا اور ان پر اصغر بن ابی الحسن ثعلبی نے 398 ہجری میں غلبہ حاصل کر کے احسا کو فتح کر کے ان کی ریاست کا خاتمہ کر دیا۔ کرامتی فرقے کے متعلق کی ایک مختصر سی ہماری ابتدائی ویڈیو تھی۔ اگر آپ اس فرقے کے متعلق مزید کچھ معلومات چاہتے ہیں تو برائے مہربانی کمنٹ باکس میں سوال کیجیے گا۔ یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔